میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن جناب سیدہ کا سامنا کرنا ہے اور جواب تو دینا ہوگا کہ یہ سانسیں جو تمہیں ہم نے دی تھی، عطا کی تھی، ان سانسوں سے تم نے کتنا انصاف کیا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ صغیر آدھی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ علامہ ہمارے محترم شاہ صاحب بابا ولایت علی شاہ کی متولی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ بس آپ کو بلا رہا ہوں، لیکن 4 شعر پڑھ کے کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتا خالق، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، یہ سعودی بھی یہودی ہے مثل عذاب، یہ سعودی یہودی، کیا یہ سعودی یہودی بھی ہے مثل عذاب؟ اور اس قوم کے بارے میں قبر کیا لکھے؟ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہو شراب، لعنت قاتلان فاطمہ زہرا پہ لعنت۔ میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین ذاکر اہل بیت خطیب عصر حضرت علامہ جواد آبدی صاحب سے کہ آج کی اس مجلس سے انتہا میں جنت البقیع اور اصال ثواب چاہوں گا۔ سورہ فاتحہ ایک پڑھتے افتخار مہدی ابن سید حیدر مہدی۔ اچھا بر محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری۔ ایک سورہ مبارک ہے فاتحہ پڑھیں مرحوم سید افتخار مہدی میں اشاعت میں کی محمد سید زکیہ حیدر میں افتخار مہدی، سید امیل و فرابدی بنت سید حیدر مہدی، سیدہ سریہ بیگم بنت سید حیدر مہدی، اور خانوادہ مہدی اور خانوادہ عبدی کے تمام مرحومین، اور ہمارے تمام تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم، غالب بعزته غیر مغلوب، ظاہر بدلائلہ غیر محجوب، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین وامامنا وامام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا الرحیم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات گرامی، بارگاہ والی مشد
میں سالانہ مجلس اعزا بسلسلہ انہدام جنت البقیع و جنت المعلی کئی عرصے سے منعقد ہو رہی ہے اور مختلف علماء اور ذاکرین اس مجلس سے خطاب کرتے رہے، اور یہ مجلس اس کا انتصاب ہے اس مجلس کا ہمارے جملہ مرحومین سے، خصوصاً جن مرحومین کے نام سر مجلس لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ مجلس منسوب ہے صدیقہ طاہرہ مادر حسنین ام السادات حضرت صدیقہ طاہرہ سے اس مجلس کی نسبت ہے، اس مجلس کی جو تعلق ہے، جو حوالہ ہے، اس بی بی سے ہے کہ اگر اس سے کوئی منسوب ہو جائے تو وہ خود بافضیلت ہو جاتا ہے، اس سے اگر کوئی شخص منسلک ہو جائے تو پھر وہ فخر سلیمان ہو جاتا ہے، اگر کوئی بیزر اس سے جڑ جائے تو ابو ذر ہو جاتا ہے، اگر کوئی رات اس کی ہو جائے تو پھر وہ لیلۃ القدر ہو جاتا ہے۔ ساری فضیلتیں اللہ نے جس کو جو فضیلت عطا کی ہے وہ زہرا کے دروازے سے عطا کی، شاید اسی لیے بی بی کا ایک لقب ام الفضائل ہے۔ ام الفضائل کا ترجمہ فضائل کی ماں نہیں ہوتا، اس لیے کہ فضائل کی اگر ماں کہیں گے تو فضائل کا باپ کیا ہے پھر؟ ام الفضائل یعنی ہر فضیلت کی اصل فاطمہ ہے۔ اسی لیے ہم نے کائنات میں فضیلت والوں کو نہیں ڈھونڈا، بس یہ دیکھا زہرا کے دروازے پہ کون کون ہے، جو زہرا کے دروازے پر ہے وہ فضیلت والا ہے۔ اب دیکھیے کہ یقیناً جیسے کہ حسن بھائی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سارے مجلس کے مسلسل ایک عزاداری کا تسلسل ہے، کبھی غور کریں، میں تو کہتا ہوں کہ اسی نعمت پر اگر شکر کرتے رہیں کہ آپ کا 12 مہینے کا جو کیلنڈر ہے وہ کیلنڈر ہی شجر طیبہ سے سجا ہوا ہے، پاکوں کی ولادت ہے، پاکوں کی شہادت ہے، پاکوں کی دسترخوان ہے، پاکوں کی نظریں، پاکوں کی نیازیں۔ اچھا پلیدوں کا دسترخوان ہوتا بھی نہیں ہے، دسترخوان ہوتا ہی پاکوں کا ہے، تو جہاں طہارت نظر آئے گی وہاں نظر نیاز کھلانا نظر آئے گا، آپ کو مجلس نظر آئے گی، ذکر نظر آئے گا۔ تو ماہ شوال المکرم 1446 ہجری کا یہ مہینہ اور اس کا عشرہ اولیٰ گزر رہا ہے اور ہم 10ویں تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مجلس در حقیقت ایک خراج عقیدت بھی ہے اور ایک خاموش احتجاج بھی ہے، ایک پرامن احتجاج بھی ہے اس بربریت کے خلاف، اس عالمی دہشت گردی کے خلاف کہ جو دہشت گردی اسلام کی تاریخ میں انہدام قبور کی صورت میں قائم کی گئی، اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جو انہدام ہے، جو قبروں کا منہدم کرنا ہے، یہ 2 بار ہوا ہے حملہ۔ دوسری بار آخری جو ہوا ہے وہ 1925 میں ہوا تھا، اور اس میں پھر مکمل طور پر آثار تک بنیادیں اور ڈھانچے بھی جو تھے حرم مطہر کے وہ بھی ڈھا دیے گئے۔ اچھا اب یہاں تک میں بات روکوں، مجلس آگے چلے گی۔ کوئی اگر یہ کہے کہ صاحب یہ خیالی بات نہیں ہے تو تم نے وہ بنا لیا ہے بس اپنی بھڑاس نکالنے کا، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اہل سنت کے بڑے عالم ہیں علامہ سمہودی، 911 ہجری کے عالم دین ہے، 9ویں صدر ہجری کے، یعنی ٹھیک 500-600 سال پہلے کا عالم اہل سنت کا سمہودی، اس کی کتاب ہے وفاء الوفا بأحوال دار المصطفیٰ، ہر جگہ مل جاتی 2 جلدوں پر، وفاء الوفا بأحوال دار المصطفیٰ، لفظ بتا رہا ہے بأحوال دار المصطفیٰ، پوری 2 جلدیں پیغمبر کے گھر کے اوپر لکھی ہیں، پیغمبر کا گھر، گلی، کمرہ، اونچائی، نیچائی، چوڑان، رقبہ، علاقہ، قبریں، گلیاں، محلے، کس کے گھر، کس کی قبر، کس کی کھڑکی، کس کا دروازہ۔ وفاء الوفا فی احوال دار المصطفیٰ، علامہ سمہودی کی کتاب، مسلم عالم اہل سنت کا، ٹھیک ہے، یعنی وہ کسی انجینئر اور ڈاکٹر کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بولے نہیں ہے انجینئر ہمارا نہیں ہے، یہ ہمدرد اور فلانا اور ڈھماکہ، مسلم عالم اہل سنت کا، اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے آپ۔ سمہودی نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ میں نے 911 ہجری کے اندر اپنی آنکھوں سے جنت البقیع میں اس عالی شان مرقد مطہر کی زیارت کی تھی جس میں صدیقہ طاہرہ کی بھی قبر تھی اور 4 ائمہ بقیع کی قبر تھی۔ تو 911 ہجری تک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمہارا عالم لکھ کر مرا ہے، تو 911 تک کا حوالہ موجود ہے، اس سے پہلے کے بھی حوالے مل جائیں گے آپ کو۔ آخری جو ڈاکومنٹ ہے وہ ہمارے پاس 911 ہجری کا ہے، 911 ہجری، 1446 چل رہا ہے، 4 دن بعد پرانی ہو جائے، کوئی نہیں بھولتا، یہاں اتنے سال ہو گئے، تو جس کا ذکر خدا زندہ رکھنا چاہے وہ کوئی دبانا نہیں چاہتا ہے۔
اور ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، یہ آپ کا داد احتجاج بھی ہے، آپ کی داد آپ کی عقیدت بھی ہے۔ ہم اس مجلس کے ذریعے زمانے کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مزاروں کو گرانے والے نہیں ہیں، احترام کرنے والے ہیں۔ یہ احترام کا پاٹ پڑھانے والے بقیہ پہ تمہارے منہ پہ تالا کیوں پڑ جاتا ہے؟ چنانچہ اسی سلسلے کی مجلس ہے، اور ہمیں تو ایک موقع مل گیا کہ ہم صدیقہ طاہرہ کا ذکر کریں، ان کی جناب میں کچھ آیات اور روایات کا ہدیہ پیش کریں، اور ان کی جناب سے اجر موصول کر کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ ہمیں تو ذکر کے ذریعے سے ایک بہانہ ملتا ہے۔ چنانچہ سرنامہ کلام میں نے سورہ مبارکہ نساء کی 64ویں آیت پڑھی ہے، اور وہ آیت مکمل ایک پوری آیت ہے۔ فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ اس شان کا بھیجا ہے کہ اس کی ہر وقت اطاعت کی جائے۔ شان کا بھیجا، ترجمہ غور فرمائیے گا، ہم نے اس شان کا رسول بھیجا کہ اس کی ہر وقت، ہر لحظہ، ہر ساعت، ہر دن، ہر رات، گھر میں، گھر سے باہر، جنگ میں، امن میں، مسجد میں، منبر پر، ہر جگہ اس لائق رسول بھیجا ہم نے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بغیر کسی روک ٹوک کے اطاعت اسی کی دی جاتی ہے جس سے کبھی کسی گناہ کے صادر ہونے کا ڈر نہ ہو، ورنہ ایسا قاعدہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کا بھائی یہ جو کہیں گے صحیح کہیں گے۔ یہ انہی کے لیے کہا جاتا ہے جن کے لیے عصمت ثابت ہو۔ اسی لیے ہم رسول اور امام کو اس کی اول عمر سے لے کر آخر عمر تک سارے گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ، قصدن سہون عمدن، حتیٰ کہ جو اخلاقی مروتیں ہیں حرام نہیں ہیں، غیر اخلاقی جو مروتیں ہوتی ہیں ان سے بھی ہم نبی اور امام کو پاک مانتے ہیں۔ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کا تو خیال بھی ہم ذہن میں نہیں لاتے۔ ہم جو غیر اخلاقی مروت ہے اس کو بھی معصوم کے لیے جائز قرار نہیں دیتے، ایسا ہمارا نظام ہے، اسے عصمت کہا جاتا ہے۔ فرمایا ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ اس لائق ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اچھا یہاں پہ بات غور فرمائیے گا، جو اگلی آیت سے بات شروع ہو جائے گی اور ہم اپنے موضوع میں داخل ہو جائیں گے بغیر کسی تمہید کے۔ فرمایا کہ ہم نے جب رسول اس لائق بھیجے ہیں سارے، اچھا یہ ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی، جتنے رسول آئے سارے رسول اس لائق ہے کہ ان کی ہر وقت اطاعت کی جائے۔ تو مجھے بتائیے جب سارے رسولوں کی شان یہ ہے تو جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے اس کی شان کیا ہونی چاہیے؟ اس کی شان بھی یہ ہونی چاہیے کہ وہ جب کہے جو کہے اس کی اطاعت لازم ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس شان کا نبی اللہ بھیجے گا اور اگر کوئی اس نبی کی توہین کرے گا، اگر کوئی اس نبی کی جو ہے وہ کوئی ایسی حکم کی خلاف ورزی کرے گا جو کہا ہے اس نے وہ نہیں کر رہا، تو کیا کہا جائے گا؟ گستاخی ہے۔ غور فرمائیے گا، میں بڑے سنگین جملے سے بہت جلدی سے گزر رہا ہوں۔ نبی کی حکم کی خلاف ورزی یہ بھی توہین ہے، یہ بھی توہین ہے۔ اگر یہ بھی توہین ہے، جیسا کہ یہ توہین ہے، میں کہہ رہا ہوں انڈوز کر کے کہہ رہا ہوں، تو کیا اس توہین کی بھی وہی سزا دیں گے آپ جس سزا کا شور آپ گلی گلی مچاتے؟ وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہاں کوئی شخص اگر دشمنی میں، نعوذ باللہ بغض میں، توہین کے الفاظ جو شان پیغمبر کے سراسر خلاف ہوں، ایسے الفاظ اگر کہہ رہا ہے، ہوش و حواس میں کہہ رہا ہے، پاگل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تب اس آدمی کے لیے جا کر وہ والی سزا ہے، نہ کہ یہ کہ میری سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا اور چند لوگ اٹھے اور انہوں نے جو ہے وہ ماحول کو اس طرح سے رنگین کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم کی ذات ایسی ہے کہ اللہ نے اس کو اطاعت کے لائق بنایا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے کیا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، فرمایا میرا نبی اس شان کا ہے کہ اس کی کبھی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ فرمایا اگر تم میں سے کبھی کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اچھا اپنی جان پر ظلم کیا ہوتا ہے؟ بھائی بھالا مار لوں، کوئی کانچ کی چیز اٹھا کے مار لوں، آگ میں کود جاؤں، یہ ہے اپنے آپ پر ظلم۔ یہاں مراد پتہ ہے کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر تم میں سے کبھی کوئی شان پیغمبر کے خلاف کوئی جملہ کہہ دے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ لفظ یہ کہتا، اور اگر تم میں سے کوئی میرے نبی کے خلاف کوئی بات کر بیٹھے تو ہمارے نبی کی بارگاہ میں آ جائے اور توبہ کرے، یہ کرے۔ یہاں یہ لفظ نہیں ہے، فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اس کا مطلب سمجھ آیا؟ کی تم نے دشمنی پیغمبر سے، مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، اس کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے یہ
لفظ جو ہے پیغمبر کی شان میں کہا ہے، پیغمبر کی شان کوئی کم ہو جائے گی، تمہارے کہنے سے پیغمبر کی شان کم نہیں ہوگی، یہ تم اپنی جان پر ظلم کرو گے اگر تم پیغمبر کے کسی جملے کی خلاف ورزی کرو گے۔ تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیں صلوات پڑھتے ہوئے تاکہ آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ اس مجلس کی قبولیت کے لیے بھی ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو دیکھیے سورہ نساء کی 64ویں آیت بغیر کسی تمہید کے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب بھی کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہگار ہو جائے، پیغمبر کی شان میں کوئی جملہ ایسا کہہ دیا، پیغمبر کی خلاف ورزی کری، نافرمانی کی، تو فرمایا جاؤکا، ان سے کہو کہ تیری بارگاہ میں آ جاؤں۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی سے کہ یہ اگر اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے تو ان سے کہو تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ مجھے یہ بتائیے، میرا دشمن، میرے خلاف کوئی بات کرنے والا، میں اسے بھگاؤں گا کہ بلاؤں گا؟ میں تو بھگاؤں گا بھائی، جان چھوڑ میری۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اور ظلم بھی ایسا کہ پیغمبر کی شان میں کوئی جملہ کہا ہے، ان سے کہہ دو کہ تمہاری بارگاہ میں آ جائیں۔ یہ ہے فضیلت محمد والی محمد کہ دنیا اپنے دشمنوں کو اپنے شان میں قصر کرنے والوں کو بھگاتی ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جو ان کو گلے لگا کے کہتی ہے کوئی بات نہیں، آ جاؤ ہماری بارگاہ میں آ جاؤ۔ اس لیے کہ اگر واحد اکلوتا دروازہ ہمارا ہی تو ہے، اگر ہم نے بھی رسوا کر کے بھگا دیا تو کس کے دروازے پہ جا کے توبہ کرو گے؟ اور فرمایا آپ نے، فرمایا کہ اگر تم سے کبھی کوئی ظلم ہو جائے، گناہ کر بیٹھو اپنی جان پر، تو پیغمبر کی بارگاہ میں آؤ۔ اب ایک لفظ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اور اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں آپ کی پوری تقریر کا نچوڑ کیا ہے تو میں پہلے بھی بتا سکتا ہوں، آپ پوری تقریر کا نچوڑ اسی لفظ میں جاؤکا، تیرے پاس آ جائیں۔ یعنی موضوع کیا ہے ہمارا؟ جنت البقیع کی قبریں جو توڑی گئی ان پر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں مجلس کر رہے ہیں۔ موضوع ہمارا یہ ہے، پوری مجلس کا نچوڑ میرا اسی جملے میں ہے، حبیب جب اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تیرے پاس آ جائیں۔ یہ جو تیرے پاس آ جائیں ہیں، اسی کو زیارت کہا جاتا ہے، اسی کو زیارت کہا جاتا ہے، یہی زیارت ہے۔ یہ جو زیارت کا فلسفہ ہے نا، یہی ہے زیارت کا فلسفہ۔ رزق چاہیے تیرے پاس آ جائیں، پریشان ہے تیرے پاس آ جائیں، گناہ زیادہ ہو گئے تیرے پاس آ جائیں، دل گھبرا رہا ہے تیرے پاس آ جائیں۔ عجیب شفا خانہ ہے محمد والے محمد کا، امراض جتنے ہوں دوا انہی کے پاس سے ملتی ہے۔ جتنے مسائل ہوں، ابھی دیکھیے بات آگے بڑھے گی اور اپنے وقت بات تمام ہو جائے گی، اس لیے کہ اب پھر ہم ماتمداری کے عرصے میں اور عبادت میں شریک ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جو اپنے جان پہ ظلم کر بیٹھے آ جائیں، اسی بارگاہ میں آ جائیں جو بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ کیسی بارگاہ ہے؟ اللہ اکبر۔ دشمنوں کو گلے لگایا ہے، دشمنوں کو کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ اچھا جو کردار نانا کا وہی کردار آگے تک ہے۔ نانا نے اپنے پتھر کھانے والوں، اپنے پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیا، فتح مکہ پر جاؤ۔ ہاں وہی اولاد میں آیا، جنہوں نے کربلا میں ظلم کیا، خیام جلائے، وہی جب مدینے میں دہشت گردی ہوئی، واقعی ہررا کی، اور روتے روتے آیا اور کہنے لگا دن سے میری گھر کی عورتوں کی عزت خطرے میں، آپ نے فرمایا کہ ہمارا گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہی جو نانا کی خوشبو ہے وہی نوازوں میں ہے۔ یہ ہے منصب، اسے کہتے ہیں خلافت۔ گدی بدلنے کو خلافت نہیں کہتے ہیں، ایک گیا دوسرا آیا تیسرا آیا، کوئی چکر نہیں لگا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں خلافت۔ جو عادتوں کو وراثت میں لے، یہ خلافت ہے، اور اس خلافت کے خلیفہ صرف 12 ہیں۔ اس خلافت کے خلیفہ صرف 12 ہیں جنہوں نے اپنے نانا سے وراثت میں ہر چیز کو لیا ہے۔ فرمایا جتنے گناہ کر بیٹھے ہیں آ جائیں بارگاہ پیغمبر میں۔ اب گنیے گا، پوائنٹس بنا بنا کر گنیے گا۔ نمبر 1، گناہ کر چکے تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ پہلی شرط جاؤکا، تیرے پاس آئیں۔ اچھا یہاں پر روک کا ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، یہ جو آیت ہے جاؤکا، سورہ نساء 64ویں آیت، یہ ہے پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ جب گناہ کر بیٹھے تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ آیت میں یہ نہیں ہے کہ جب آپ دنیا سے گزر جائیں تو آپ کے بعد کہاں جائیں، یہ نہیں آیت میں۔ اور یہی وہ والا سلاٹ تھا جہاں پر ذرا سا وہابیوں کو موقع ملا اور انہوں نے اپنا گندا نطفہ وہاں پہ ٹھہرا دیا، گندے انڈے وہاں پل گئے۔ انہی میں پھر ابن تیمیہ پیدا ہوا، محمد ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، اور اگڑم بگڑم شگرم جتنے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ سب وہی گندے انڈے ہیں۔
جو کسی جگہ میں پنپ گئے. وہ جگہ کیا تھی؟ وہ آیا میرے پاس آیا ہے موجود ہے قرآن میں نے اتفاق سے اس کو سرچ کیا ذرا سا. وہ ظاہر ہے کہ سعودیہ کا بنا ہوا ہے پھر میں نے اس کو ذرا اسی آیت کو کلک کر کے جب اس کی تفسیر ذرا سی کھول کے دیکھنا چاہیے کہ اس آیت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تو معلوم ہے کیا لکھا ہے. آیت پوری لکھی نیچے کہ یا ایھا الرسول اذا ارتکبہم المعاصی جاؤک، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اے نبی جب کہ گناہ کر بیٹھے جگہ تیری بارگاہ میں آ جائے. اب انورٹڈ کاماس کر کے کیا لکھ رہا ہے پتہ ہے؟ فی حیاتک. ان سے کہتا جب بھی گناہ کر لے تو تیری زندگی میں تیری بارگاہ میں آ جائیں. تو اگلا سوال فوراً کیا کریں گے آپ؟ تو بھئی حضور کی زندگی کے بعد کہاں جائیں؟ اب کہاں جا کے گناہ بخش پائیں؟ دیکھو 11 ہجری تک کے پہلے کے مسلمان تو بڑے اچھے تھے، سب نے گناہ بخش پائے مصطفیٰ کے ذریعے اور سب جنتی ہو گئے. یہ 11 ہجری کے بعد والے کہاں جائیں گے؟ عاشقان رسول. بھائی میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ میں کس سے گناہ بخش پاؤں؟ میں کہاں جا کر دروازے پہ سوال کروں؟ تو یہ ناانصافی ہے کہ 11 ہجری سے پہلے والوں کے لیے تو مصطفیٰ موجود تھے، دروازہ کھلا ہوا ہے. 11 ہجری کے بعد والوں کے دروازہ نہیں کھلا ہوا. تو علماء نے فرمایا جیسے پیغمبر اپنی زندگی میں حاجتیں بخشوانے کی حیثیت رکھتے تھے، اسی طرح دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب قبر میں موجود ہوں تب بھی ان کا وہی پروٹوکول ہے جو زندگی کا پروٹوکول ہے. یہ یاد رکھیے گا یہ والا جملہ. یہ جو میں نے جملہ کہا کہ یہ آیت پیغمبر کی زندگی سے اگر آپ خاص کریں گے تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی روایت کی صورت میں. کہاں کہا اللہ نے یہ؟ کہاں کہا رسول اللہ نے کہ یہ ایسی میری زندگی تک ہے؟ یہ قیامت تک کے گناہ گاروں کے لیے ہے. آج کا گناہ گار، جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آج کا گناہ گار گناہوں سے تنگ آ گیا ہے اور ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اپنے آلودہ ہاتھوں کو دھونا چاہتا ہے تو شرمندگی کے آنسو لے کر بارگاہ رسول اللہ میں مدینہ پہنچ جائے. وہ ایسے بخشوائیں گے جیسے زندگی میں بخشوانے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ بنیادی فلسفہ، یعنی زیارت کی ABCD بتا رہا ہوں میں. زیارت کی ABCD. کیوں پیسہ جمع کروں میں؟ کیوں جاؤں سال میں 12-15 دن کی لیو لے کر؟ کیوں سال کے اندر میں 2-3 چکر لگاؤں؟ ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ نہیں بلا رہے. میری ضرورت ہے کہ میں جاؤں. میرے گناہ بڑھ گئے، مجھے جانا پڑے گا، کیونکہ پروٹوکول یہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جائے گا، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آئے گا. تمہیں لینا تم آؤ. جاؤ کا ذرا غور کیجئے گا اس لفظ کے اوپر. ابھی پہلے لفظ رکا ہوا ہوں. گناہ اپنے جب نفس پہ ظلم کر بیٹھے، جان پہ ظلم کر بیٹھے، جاؤ کا تیری بارگاہ میں آ جائیں. اچھا اب آ کر کریں کیا؟ اب دیکھیں ظاہر کے کام آ رہے ہیں سارے. جاؤ کا تیری بارگاہ میں آ جائیں. فاستغفر اللہ، تیرے پاس آ کر اللہ سے استغفار کریں. میں بھی تو پوچھوں ان اللہ والوں سے جنہوں نے 30 رمضان ہمیں توحید کا درس دیا، اللہ ان زبانوں کو سلامت رکھے جن سے توحید کے نغمے نکلتے ہیں. ان سے پوچھنا ہے مجھے کہ یہ اللہ نے جو کہا تیری بارگاہ میں آئیں اور تیری بارگاہ میں آ کر استغفار کریں، میرا سوال یہ کہ اللہ کیا صرف مکے مدینے میں سمیع و بصیر ہے؟ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا. کراچی میں اللہ سمیع و بصیر نہیں ہے؟ اللہ کے صرف رمضان میں سمیع و بصیر ہے، رمضان کے بعد سمیع و بصیر نہیں ہے؟ کفر ہو جائے گا یہ کہنا. سمیع و بصیر اس کی ذاتی صفت ہے، وہ ہر وقت سننے والا ہے، ہر وقت دیکھنے والا ہے. تو اب میرا معصومانہ سے سوال یہ ہے کہ جب وہ ہر وقت سننے اور دیکھنے والا ہے تو کیا ضروری ہے کہ میں گناہوں کا گٹھر لے کر مدینے جاؤں؟ گناہوں کا پوٹلا لے کر مدینے جاؤں، ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر استغفار کروں؟ تو جواب آئے گا جی ہاں ضروری ہے. اس لیے کہ ہم آپ کے منہ پہ آپ کو نہیں بخشیں گے، مصطفیٰ کے چہرے پہ آپ کو بخشیں گے. یہ غور فرمائیے گا. یہ ضرورت ہے کہ آپ اگر گناہ بخشوانا چاہتے ہیں تو اس بارگاہ میں جائیں. اچھا یہ جو کہا نا جاؤ کا کہ آپ کے پاس آئیں، جو آپ کے پاس آئیں کہا نا، اس کو کہتے ہیں توسل مکانی. مکان کہتے ہیں جگہ کو، زمان کہتے ہیں زمانے کو، پیریڈ، دور، سال، مہینہ. زمانے توسل مکانی یعنی اس جگہ پہ پہنچ کے وسیلہ بناؤ. جاؤ مدینے. اچھا صرف مدینے کی جب بات کر رہا ہوں تو جتنی باتیں میں مدینے کے لیے کروں گا یہ ساری باتیں نجف، کربلا، مشہد، سامرہ، کاظمین سب کے لیے یہی والی بات ہے. سب کے لیے یہی والی بات ہے. ایک ثابت کر دوں گا سب ثابت ہو جائے گا خود بخود، الگ الگ نہیں ہوگا.
اگر گناہ بخشوانے ہیں نجف چلے جاؤ، کربلا، قزوین، سامرہ، مشہد، سارے دروازے محمد تک ہی لے کر جاتے ہیں. ساری بارہ-دری کھلتی مدینے میں ہے. علم کی بارہ-دری ہمارے پاس ہے. لوگوں کو تو ایک بھی نصیب نہ ہوا، ہمارے پاس علم کی بارہ-دری ہے. کیونکہ ہم نے پہلی گلی صحیح پکڑی تھی، سے دروازے صحیح مل گئے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے ساتھ. پہلی گلی صحیح پکڑی ہے. سنانچہ اب آپ دیکھیے کہ زائر جائے وہاں پر کیا کرے؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے زائر استغفار طلب کرے. اب یہاں رک رہا ہوں، یہ ہے دوسرا کام. سب سے پہلے بارگاہ میں جائے نبی یا امام کی، پھر استغفار کرے. پھر اپنے استغفار پہ اترائی نہیں کہ میں بہت بڑا کوئی پارسا اور زائد کی اولاد ہوں. خبردار، تیرا استغفار کام نہیں دے گا. خالی واستغفر لهم الرسول، اور ہمارا رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے. اے بی سی ڈی، پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ. جب گناہ کر بیٹھو تو مدینے جاؤ، نجف جاؤ، کربلا جاؤ، وہاں جا کر وہاں کھڑے ہو کر دعا کرو. پھر ان سے کہو جو ظلیم ہیں وہ بھی تمہارے لیے دعا کریں، تب اللہ توبہ قبول کرے گا. صرف جھومنے سے توبہ قبول نہیں ہوگا، اچھلنے کودنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی، رونے چلانے سے اور ایٹھنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی. جتنے چاہے رونے کے تماشے کرو، جاؤ وہاں جاؤ، اس بارگاہ میں جاؤ، وہاں جا کے رو. یہ آنسوں کی قیمت یہاں پہ نہیں ہوگی، وہاں آنسوں کے دام وہاں لگائے جاتے ہیں. یہاں تو روگے تو لوگ مذاق اڑائیں گے. نجف، کربلا، مدینہ، سامرہ، قزوین، مشہد، وہاں آنسوں کے دام ملیں گے. وہی دیں گے جن کا روزہ ہے. وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، تمہارے آنسو بڑے ہیں، ہم بخشا دیں گے. امام حسین کی ذریعے میں جب سارے اعمال کر چکے ہیں، آخری میں نکلتے نکلتے کے چند جملے ہیں. اور یہ جو ابھی والی بات کی نا میں نے کہ ہم وہاں جا کر کیا لے کر آتے ہیں، وہی جملے ہیں. آپ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم لا تدع لی فی ھذا المکان ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا غما الا کشفتہ، ولا سقما الا شفیتہ. اے اللہ، تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس مبارک مکان کے حوالے سے، کوئی ایسا گناہ میرے ذمے نہ ہو جسے تو معاف نہ کر دے، کوئی ایسا غم نہ ہو جسے تو دور نہ کر دے، کوئی ایسی پریشانی نہ ہو کہ جسے تو دور نہ کر دے، کوئی ایسی بیماری نہ ہو جسے تو یہاں سے نکلنے سے پہلے میرے جسم سے دور نہ کر دے. تو میں جلدی سے ایک جملہ آپ سے پوچھ لوں، یہ بتائیے زیارت پر جا کر آپ کچھ دے کر آئیں یا کچھ لے کر آئیں؟ پہلے تو یہ طے ہو جائے نا کہ زیارت پر دینے جا رہے ہیں کہ لینے جا رہے ہیں. اما جو دیتے ہی ساری دنیا کون ہے؟ میں اور آپ کیا دیں گے جا کر؟ ہم لینے جاتے ہیں، ہم لینے جاتے ہیں ان کی بارگاہ میں. یعنی اگر آپ مجھ سے روایات کی زبان میں پوچھیں گے تو میں روایتی میں سنا دوں گا 5-6 آپ کو موٹی موٹی، لیکن ایک روایت تبرکن پڑھتا ہوں تاکہ کلام امام میری زبان پہ جاری ہو جائے. 5ویں امام کی حدیث ہماری ہر کتاب میں ہے، مرو شیعتنا بزیارت قبر الحسین. حکم دو ہمارے شیعوں کو قبر حسین کی زیارت کا، حکم دو. شیعہ کو دو، ہر کسی کو نہیں، توفیق شیعہ کو ہی ہے. مرو شیعتنا بزیارت قبر الحسین، ہمارے شیعوں کو حکم دو کہ کربلا میں جائے کریں. کیوں جائیں؟ وجہ خود امام نے بتائی، کسی محدث یا عالم مفتی نے نہیں بتائی، خود امام نے بتائی. فَإِنَّ إِتْيَانَهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ وَيَطُولُ فِي الْعُمْرِ وَيَدْفَعُ عَنْكُمْ 70 مَيْتَةَ سُوءٍ. فرمایا کربلا جانا 3 چیزیں تو فوراً یہ دے دیتا ہے کہ رزق بھی بڑھا دیتا ہے، عمر بھی بڑھا دیتا ہے، اور 70 قسم کی بری موتوں کو دور کر دیتا ہے. بھائی سب سے بری موت اس وقت ڈمپر کی ہے، کسی پہ چڑھ جائے، کچل جائے، پھاڑتی بھی نکل جائے. معصوم فرما رہے 70 بری موتیں. میں کسی کو لائن نہیں دے رہا، بتا رہا ہوں 70 بری موتیں جو تم سوچ سکتے ہو ظاہر سے دور ہے انشاءاللہ. وہ فرش عذاب پہ موت آئے گی، ماتم کرتے ہوئے، جلوس، زیارت، اچھی موت دے گی اسے. یہ ایک ادنا سا اجر ہے زیارت امام حسین کا. سب جاؤ اس بارگاہ میں جہاں سے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے، استغفار کرو. اب دیکھیں بات یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے. یہ جو کہا نا اس بارگاہ میں جاؤ، یہ خود ایک اشارہ ہے زیارت کے فلسفے پر کہ جدھر ان کے مراکز مقدسہ ہوں وہاں جایا جائے، ان کے پاس جایا جائے. ان جگہوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. ورنہ مجھے آپ بتائیے یہ مسجد کوفہ اور سیلہ میں جو بھگا بھگا کے آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں 6-6 8-8 جگہ پر، کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک ہی جگہ ٹک کے پڑھ لیں ساری نمازیں. نہیں، وہ مقام نبی ابراہیم، سب وہ مقام نوح، سب وہ مقام جبریل، وہ مقام نبی فلاں، وہ مقام نبی ادریس. یہ کیا چیز ہے؟ کیا دفن ہے وہاں پر ادریس اور ابراہیم اور جبریل؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. مقام کا مطلب کیا ہے؟ گزرے تھے یہاں سے، یہاں سے خضر گزرے تھے. مقام امام زین العابدین، مقام امام جعفر صادق گزرے تھے یہاں سے. تو جہاں سے یہ گزر جائیں، توجہ کیجیے گا جملے پر،
جہاں سے یہ گزر جائیں وہاں تو قیامت تک نمازیں ہوں، اور مجھے بتاؤ جہاں ان کے روزے بنے ہوئے ہوں اس جگہ کو کیا کہو گے؟ اس جگہ کو کیا کہیں گے؟ اگر آپ مسجد کہہ رہے ہیں تو غلط کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ مسجد چھوٹا لفظ ہو جائے گا۔ میں نے کل ایک حوالہ کوٹ کیا عید اللہ سستانی کی کتاب ہے منہاج الصالحین، انہوں نے ایک چیپٹر پورا بنایا اپنی کتاب کے اندر، کہتے ہیں بل قیلا انہا افضل من المساجد۔ اگر سستانی نے جملہ لکھا اپنی منہاج الصالحین میں، فرماتے ہیں ائمہ کے روزے مسجدوں سے افضل ہیں، ائمہ کے روزے مسجدوں سے افضل ہیں، کیونکہ مسجد میں صرف محراب ہے، ان روزوں میں وہ ہیں جنہوں نے سجدوں کا ڈھنگ سکھایا ہے، ان روزوں میں وہ ہیں جن کی عبادت پہ اللہ ناز کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے علماء نے لکھا جہاں یہ نجاست کے مسائل توحید مسائل وغیرہ میں آتے ہیں وہاں پہ جملہ لکھا ہے کہ حالت نجاست میں جس شخص پر غسل ہو وہ مسجد کے ایک صحن سے دوسرے صحن بھی نہ گزرے، جو گزرنا بھی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو حکم مسجدوں کا ہے وہی حکم ائمہ کے روزوں کا ہے، وہی حکم ائمہ کے روزوں کا ہے، اس لیے کہ وہ مسجد ہی کا حکم رکھتے ہیں۔ اور جملہ سنیں گے اگلا، کتنی اہمیت ہے ان مقامات مقدسہ کی۔ فرماتے ہیں زائر کے لیے مکروہ ہے کہ قبلے اپنی پشت کو زری کی طرف کر کے نماز پڑھے، نمازی تو پڑھ رہا ہے بھائی، مکروہ ہے، ناپسند ہے شریعت کے اندر، اور خود ہی فرماتے ہیں اگر توہین کی نیت سے کیا تو کافر ہے۔ یہ کیوں کہا الگ سے؟ کیونکہ کوئی بھی مومن کوئی بھی شیعہ توہین کی نیت سے نہیں کر رہا ہوتا ہے، اتفاق ہو گیا وہ الگ بات ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا حرم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ زائرین کی پشت بہرحال نہ ہو، اس لیے کہ بہرحال تم نماز پڑھ رہے ہو لیکن یہ خود وہ ہیں کہ جن کے نور کو اللہ نے آدم کی پیشانی میں رکھ کے سجدے کروائے تھے۔ سنا آپ جملہ سنیں آپ، یہ ان کے مقامات بڑا مقام ہے آل محمد کا، ان کا ایک مقام جہاں سے یہ گزر جائے اس جگہ کا یہ مقام ہے۔ سوچیں جہاں یہ آرام کر رہے ہوں، جہاں ان کے مقبرے ہوں، جہاں ان کے مزارات ہوں، جہاں ان کے مشاہد مقدسہ ہوں۔ علماء نے لکھا کہ میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر، جس شہر میں مرا ہو کوئی شخص، اس کو دوسرے شہر میں منتقل کرنا مکروہ ہے۔ وہ اتنی دیر اذیت میں ہوتی ہے باڈی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے تو بظاہر اس کو برف خوب پیک کر کے مرچ مسالہ لگا کے بھیجا ہے، لیکن وہ آپ کر رہے ہیں نا تسلی اپنی، اس کی تو منزل ابھی آنا ہی ہے، اس کا اسٹیشن تو اب دوسرا ہے، اس کو جلدی نکالیں یہاں سے۔ آپ جلدی کرنے کا حکم ہے دفن میں، حتیٰ کہ روایات میں یہ قریب سے قریب قبرستان جو ہو مومنین مسلمانوں کا وہاں دفنا دیا جائے، لکھا ہے کتابوں میں، مکروہ ہے۔ لیکن وہی علماء جنہوں نے کہا ہے لیٹ کرنا مکروہ ہے، انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے؟ فرماتے لیکن اگر اس شہر سے کسی مقام مقدسہ میں منتقل کرنے کا مسئلہ ہو، یعنی کسی کی وصیت تھی کہ میں مر جاؤں تو نجف منتقل کرنا، اور مثلا فلائٹ بھی ہو گئی اس کی، میں جا بھی سکتی ہے، ایک بندہ بھی جانے والا ہے، وہی شریعت جو ابھی کہہ رہی تھی کہ کراچی سے حیدرآباد نہ لے کے جاؤ، وہی شریعت کہہ رہی ہے 3 گھنٹے کی فلائٹ کرو اور اسے لے کر جاؤ، کیونکہ جس جگہ جا رہا ہے وہ جگہ بڑی ہے۔ یہ نا 2 گھنٹے پہ حیدرآباد آپ کا، وہاں لے جانے کی اجازت ملے گی کیونکہ وہ معصوم کا روزہ ہے وہاں پر۔ یہ اہمیت ہمیں بار بار بتائی گئی کہ ہم قبور سے کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ان کے، پھر جملہ کہہ دیتا ہوں، ہم کبھی بھی قبروں پہ قبر سمجھ کے نہیں جاتے، یاد رکھیے گا۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، قبر پہ ہم قبر سمجھ کے نہیں جاتے، قبر سمجھ کے جائیں گے تو پھر مردہ ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ نہیں نعوذ باللہ، خود زیارت کے فقرے ہیں، اشہد انکا ترا مقامی و تسمع کلامی و ترد علیہ جوابی، مولا میں گواہی دیتا ہوں مولا علی کو، مولا علی میں گواہی دیتا ہوں آپ مجھے کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کوئی کہے السلام علیکم یا امیر المومنین، علی جواب نہ دے، کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے علی جواب دیتے ہیں ہر چاہنے والے کو، کانوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے، علی جواب دیتے ہیں۔ کیا لطف ہے، السلام علیکم یا امین اللہ فی ارض، سلام ہو اس علی پر جو اللہ کی مخلوق پہ اللہ کا امین ہے، اللہ کا امانت دار ہے۔ چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا عزیزو کہ زیارات قبور کا فلسفہ گناہوں کی معافی، عقیدے کی حفاظت۔ اب آپ کہیں گے زیارتوں میں عقیدے کی حفاظت کہاں سے آ گئی؟ جی ہاں، عقیدے کی حفاظت ہے۔ جتنے فقرے آپ زیارت میں پڑھتے ہیں وہ لمبے لمبے کھڑے ہو کر زیارت اتنی لمبی چوڑی پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو الفضل عباس کی لمبے لمبے اس میں دخول پڑھ رہے ہیں 7ویں اور 8ویں امام کے 9ویں امام کے، پورے اس میں جملے پڑھیں آپ کیا ہے۔
آپ ساتویں امام کو مخاطب کر کے جملہ کہہ رہے ہیں اتیتو کا ظاہراً عارفاً بحق کا وعالماً بزلالت من خالفکما، اے امام موسیٰ کاظم میں آپ کی امامت کا یقین رکھ کر اور آپ کے دشمنوں کو گمراہ سمجھ کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ میرا یقین ہے جو آپ کا مخالف ہے وہ گمراہ ہے، 2 نمبر ہے۔ یہ عقیدہ ہے، ورنہ یہ والی کوئی بات نہیں ہم بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح ہیں، تو پھر تو کھچڑی بن گئی، پھر الگ کون ہونا؟ نہیں، صحیح اہل بیت ہیں بس، اور جو ان کا رستہ لے کے چل رہا ہے وہ صحیح ہے۔ باقی جینے کو تو یہودی بھی جی رہا ہے، پھر اس کو بھی گلے لگا لیں آپ، ختم ہو گئی بات یہاں پر۔ کوشش یہ کریں کہ معصومین علیہ السلام کی زیارت میں جب ہم جاتے ہیں تو مکہ و مدینہ بھی ہماری ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے، ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے۔ پیغمبر اکرم سے روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ ما لمن زارک بعد موتک، یا رسول اللہ اس کے لیے اجر کیا ہے جو آپ کی وفات کے بعد آپ کی زیارت کرے؟ فرمایا من زارنی فی حیاتی و بعد حیاتی کأنہ حاجر الی فی حیاتی، حضور نے فرمایا جس نے میری زندگی میں یا زندگی کے بعد میری زیارت مدینے میں کی وہ ایسا ہے جیسے زندگی میں میری طرف ہجرت کر کے آیا، ہجرت کر آیا۔ کسی نے پوچھا حضرت صدیقہ طاہرہ کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا من زارہا فلہ الجنہ، خاتون جنت ہے تو جنت اجر میں دے دے گی تمہیں۔ اور یاد رکھیے گا جتنے ائمہ کی روایتوں کے آپ ثواب پڑھتے ہیں نا امام حسین سمیت، وہ سارے کے سارے ثواب جناب زہرا کے لیے بھی بدرجہ اولا ثابت ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اماموں کے لیے تو وہ اجر ثابت ہو اور ام الائمہ کے لیے وہ اجر نہ ہو؟ حضرت صدیقہ طاہرہ کے لیے ہر اجر ثابت ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، ہماری عقیدتیں، ہماری پیشانی کا شر پڑ جائے اگر تربت زہرا کی خاک سجدگاہ کو مل جائے، سجدوں کو معراج ہو جائے اگر وہ خاک جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ اگر شریعت کی زنجیر پیروں میں نہ ہوتی تو میں خاک قبر سیدہ پہ سجدہ کرتا۔ یہ تو اقبال نے کہا ہے، کسی مولوی کا جملہ تو نہیں ہے۔ میرا ایک سوال ہے، جس کی قبر کے مبارک ذرات کندن، میں تو خاک بھی نہیں کہتا، جس کی قبر کے وہ ذرات جو مثل کندن اور مثل سونا ہے، مجھے بتاؤ جب وہ سجدے کے لائق ہیں تو وہ خود کتنی مخدرہ ہوگی، اس کی جلالت کا عالم کیا ہوگا میرے عزیزو۔ اجرکم اللہ۔ بہت برس پہلے ایک طرحی مشاعرہ اسلامی سینٹر میں ہوا تھا، ایک بڑے عالم آئے تھے ہندوستان کی شاعر، ان کو طرح دی گئی تھی، انہوں نے عجیب جملہ کہا تھا، جو خدا نے علم بخشا علم پیغمبر میں ہے اور در علم پیغمبر فاطمہ کے گھر میں ہے، اصل قبر فاطمہ تم ڈھا سکتے ہی نہیں، اصل قبر فاطمہ تو قلب پیغمبر میں ہے۔ پیغمبر اکرم سلام ہو شہزادی پر کہ جس کا نور نجف سے لے کر کربلا مشہد و کاظمین و سامرہ ہر جگہ، جس کے نور کی شعائیں شمس و قمر میں روشن ہیں، لیکن ہاں اگر ویرانی ہے تو اسی قبر پہ ویرانی ہے کہ جو سادات کی ماں ہے، جو ام الائمہ ہے، جو ام علیہ ہے۔ اجرکم اللہ میرے عزیزو، یہ قیامت نہیں ہے کہ جس دنیا میں سب کی قبریں سلامت ہوں۔ سال میں 1-2 بار تو آپ بھی اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں اپنے عزیزوں کی قبر پر، بیٹا یہ تمہاری نانی کی قبر ہے، بیٹا یہ تمہارے دادا کی قبر ہے، بیٹا یہ تمہاری دادی کی قبر ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جائے کرو زیارت پر، انہیں اشارہ کر کے بتاؤ، کہو یہ جو بقیہ میں ٹوٹی قبر ہے یہ تمہاری دادی فاطمہ زہرا کی قبر ہے۔ اجرکم اللہ، کیا جملہ بیان، قیامت کے مصرے ہیں، قیامت کے مصرے، آتی ہے صدا بھی یہ روضہ سرور سے، کوئی تو میرے زخم پہ مرہم بھی لگا دو، ایک سائبہ بنا دو میری ماں کی قبر پہ، یا قبر سے میری گنبد بھی ہٹا دو۔ وہ حسین جسے زہرا نے کبھی دھوپ میں نہ جانے دیا، وہ حسین جو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، شہادت کے بعد بہرحال عالی شان گنبد روضے پہ تعمیر ہوا، لیکن وہ بیوی جو اپنے وطن میں رہی، اپنے شہر میں رہی، آج اس کی قبر پہ ویرانی ہے۔ واحد پولیس دنیا کی وہ پولیس ہے کہ جو اس بات کے پیسے لیتی ہے کہ اپنے نبی کی بیٹی کی قبر کے پاس چاہنے والوں کو نہ جانے دے۔ کتنی غربت ہے نا، تم ہاتھ اٹھا کے بھی نہیں کہہ سکتے السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا، لیکن یہ آوازیں ہواؤں کے دوش پر جنت البقیع پہنچ جائیں،
اے بی بی اگر ہم مدینے میں ہوتے تو تیری قبر کا نشان گمنام نہ ہوتا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، وہ بی بی کہ جس نے اس عالم میں زندگی گزاری کی زندگی بھر روتی رہی اور جانے کے بعد بھی امت نے چین سے نہ جینے دیا۔ اگر کسی اپنے عزیز کی قبر پر جاتے ہو، کسی کی قبر پہ پیر پڑ جائے فوراً اگلا آدمی لقمہ دیتا ہے، بھائی قبر پہ پیر نہ رکھو، بھائی قبر سے ہٹ جاؤ، یہ تو قبور مومنین کا احترام ہے۔ بتاؤ جو کل ایمان کی زوجہ ہے، کیا دل ہوگا کہ جب قبروں کو منہدم کیا جا رہا تھا میرا دل کہتا ہے کہ امت خضرہ میں پیغمبر چین سے نہیں ہوں گے، روح پیغمبر بیتاب ہوگی۔ ارے وہ جس کی چادر میں مجھے سایہ ملتا تھا آج اس کی قبر دھوپ میں جل رہی ہے۔ حضرکم اللہ میرے عزیزو، یہ وہی قبر ہے کہ جب بھی کبھی علی کو جب بھی کبھی تنہائی میں باتیں کرنا ہوتی تھی آ جاتے تھے سرحانے زہرا کی قبر کے، جب بھی کبھی بچوں کا دل گھبراتا آ جاتے تھے اماں کی قبر پر۔ اور یہ وہی تو قبر ہے جنت البقیع کی کہ جب 28 رجب کو ایک مسافر چلا تو چلتے چلتے آداب زیارت بجا لائے، نانا کی قبر سے گزرے، بھیا کی قبر پر آئے، اور اب وہی حسین جو بڑے بڑے قدموں کے ساتھ حسن کی قبر پہ جا رہے تھے، علماء نے لکھا جب اماں کی قبر کی طرف چلے حسین زمین پہ بیٹھ گئے، گھٹنیوں کے بل چلنے لگے۔ اماں حسین آ رہا ہے، اماں حسین آ رہا ہے، ماں کے تعویذ قبر سے لپٹ گئے۔ بس 2 جملے عزیز و شہادت نہیں پڑھوں گا، ایک مرتبہ تعویذ قبر سے لپٹ گئے، بہت دیر تک باتیں کی ہوں گی نا حسین نے، بیٹا ماں سے ودا کر رہا ہے، چراغ آخر قبر پہ جلایا اور آواز دی اماں تم بھی جانتی ہو یہ ہم بھی جانتے ہیں، اب ہم دوبارہ چراغ جلانے نہ آئیں گے۔ یاد رکھنا میرا جملہ یہ 28 رجب کا واقعہ ہے، اور ایک منظر وہ منظر تھا جب بے گجاوا سواریوں پر زہرا کا خانوادہ مدینے آیا، قبر رسول پہ ماتم ہوا۔ جب قبر رسول پہ عزاداری ہو گئی جناب زینب اپنے گھر چلی گئی، شام کا وقت ہوا، آواز دے کے کہتی اماں فضا آپ کو معلوم ہے جب رات کا وقت ہو جاتا تھا حسین مجھے اماں کی قبر پہ لے جایا کرتے تھے، اماں میں سب سے ملاقات کر چکی لیکن اماں کی زیارت کو نہ گئی، آئے مجھے اماں کی زیارت کو لے چلے، چادر کو سر پہ رکھا، بقیہ پہنچی، بھائی کو سلام کیا، اماں کی قبر پہ بیٹھ گئی۔ بس آخری جملہ تقریر کا میرے عزیزو، اللہ تمہیں اگلے برس یہ دن بقیہ میں دکھائے۔ ایک مرتبہ بہت دیر تک باتیں کرتی رہی، اماں میں نے اپنے بچوں کو بھی نہ بچایا، اماں میں نے سب کچھ تیرے حسین کو قربان کر دیا، اماں نے میرا اکبر بھی باقی نہ رہا، اماں میرا قاسم و محمد بھی نہ رہے، اماں میں سب کچھ لٹا آئی تیرا حسین نہ بچ سکا۔ بس آخری جملہ زحمت تمام عزیزو، ہائے حسین کہہ کے پترے کو ختم کرنا۔ روایت کہتی ہے زینب نے جملہ کہا اماں نانا کی حدیث ہے جب مسافر کسی نئے شہر سے آئے تو وہاں کے تحفے لاتا ہے، اماں میں نہ پہلے کربلا کبھی گئی تھی نہ میں شام کبھی پہلے گئی تھی، کربلا کے تحفے نانا کو دے آئی، شام کی کچھ یادیں ہیں۔ یہ کہنے کے بعد ابا کا دامن ہٹایا، زخمی کلائیوں کو قبر پہ رکھا، اماں ایک رسن میں 12 گلے تھے، تیری سکینہ پنجوں کے بل چل رہی تھی، اماں زینب شام کے تحفے لائی ہے، زینب کا پرسہ قبول۔
پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری رحمت پر تیروں بھری کباتی اور خوب بھری رداتی اور خوب بھری رداتی، جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے، زہرا تیری لہد پر غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لہد پر دوپہر ڈل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے، زہرا تیری لہد پر غربت کی